جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہ جانے کون پناہوں میں سنبھال رکھتا ہے، نہ جانے کون پناہوں میں سنبھال رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کتاب اللہ کے ساتھ مقدس اور پاکیزہ سفر سبھی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کردار چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ استفاء ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ساری دنیا اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے شعبوں میں اپنے سفر جاری رکھے ہوئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو معاملات زندگی میں مصروفیات اور دیگر مشغولیات کے ساتھ وہ اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ، اپنا ماٹو، تعلیم اور تعلم، اپنی تربیت، اپنی ذات سے اپنے گھر، دوست احباب تلک، اپنی مجلسوں اور اپنی محفلوں میں، اپنے شب و روز میں اللہ کی کتاب کو ساتھ رکھتے۔ اسی سلسلے کی کڑی کہ 4 سالہ ایک لمبا سفر طے کر کے الحمد سے جس کا آغاز ہوا تھا، والناس تلک اللہ رب العزت کے احکام کو سنا، جن چیزوں سے رب نے روکا اس سے رکنے کی کوشش کی، علم میں عمل میں لے کر کے اس کتاب کو ساتھ چلے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اس کتاب کے ساتھ آخری سفر نہیں ہے، یہ زندگی بھر، یہ قبر نشر حشر میں، یہ جنت تلک کا ساتھی ہے، اور یہ اللہ کا کلام۔ کتاب اللہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور یہ وہ زندہ معجزہ ہے کہ جسے دنیا 1459 برس سے دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ نہ یہ مرجھایا ہے، نہ یہ سوکھا ہے، نہ یہ خشک ہوا ہے۔ اس کی تاثیر، اس کی تفسیر اور اس کا وہ اثر، اس کی فضیلت، اس کی رفعت اور شان اور بلندی میں نہ کبھی فرق آیا ہے نہ آنا ہے، کیونکہ یہ رب اکبر کا کلام ہے۔ مگر ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ آخری 2 سورتیں
جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، ان سے پہلے 19 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، جو ہمارا آج کا ملاقات کا عنوان بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے تمہید میں یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی دوا دارو ہیں وہ دوا ہوتے ہیں، شفا نہیں ہوتے۔ امید ہوتی ہے کہ یہ دوا استعمال کرنے سے شفا ملے۔ کائنات میں جہاں صحت ہے وہاں دکھ سکھ بھی، وہاں پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ملامتیں بھی ہیں، بلایا بھی ہیں، نوازل بھی ہیں، وہ جسمانی بھی، وہ روحانی بھی، وہ نفسیاتی بھی۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ یہ بذات خود شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ خود شفا ہے، اور شفا ایسی کہ جس کا طریقہ علاج لفظوں سے علاج کرنا ہے، یہ دارو، یہ پھکی، یہ دوا نہیں دیتا۔ یہ آپ کو کوئی گولی یا کیپسول یا آپ کے لیے کوئی معجون تیار کر کے نہیں رکھا ہوا، بلکہ اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اسے لینا ہے، اپنانا ہے، بنانا ہے۔ جزو جاں بنائیے، جزو بدن بنائیے، جزو حیات بنائیے، زندگی کے اندر لے کر کے آئیے لفظوں کے ساتھ ایسا علاج کہ شاید دنیا نے کبھی نہ دیکھا۔ ہم جو صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک حرف میں اللہ رب العزت نے وہ کچھ رکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن امت مسلمہ چونکہ جانتی نہیں، میں نے دیکھا ہے میڈیکل اسٹور میں پڑی ہوئی پھکی کا ایک سٹاک ہوتا ہے، دوائیاں پڑی ہوتی ہیں، لیکن وہی دوائی اگر کوئی بس میں لے کے چڑھتا ہے اور اس کی خصوصیات بیان کرتا ہے، شاید کوئی ساری زندگی بھی نہ خریدتا، لیکن بیماریاں بتا کے، علاج بتا کے، شفا بتا کے، فائدے بتا کے اور اس کے نتائج بتا کے، استعمال بتا کے، جس نے نہیں بھی خریدنی ہوتی وہ بھی لے لیتا ہے۔ اصل چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ تعارف ہے، اور اس تعارف سے ہماری دوری اور محرومی کا نتیجہ ہے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہمارے پاس یہ اپنی چیز، لیکن ہم اس سے محروم ہیں۔ طریقہ علاج لفظ ہے، اور لفظوں کی طاقت کیا ہے؟ یہ رب حکیم کا کلام ہے، وہ رب جو لطیف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے باریک بینی سے وجود کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ علاج کیا ہے؟ دیکھیے بچہ جتنا مرضی رو رہا ہوتا ہے، ماں دو میٹھے بول بولتی ہے تو بچے کو سکون مل جاتا ہے، باپ دو لفظ بولتا ہے اولاد سنبھل جاتی ہے، ٹیچر چار الفاظ دیتا ہے انسان کو ڈگری مل جاتی ہے۔ اور یہ لفظ ہوتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جن لفظوں سے دو اجنبی خاندان مل کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، اور دو اجنبی چہرے اور وجود مل کے الفاظ کی وجہ سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ میاں بیوی بنتے ہیں، آنے والی نسل کے ماں باپ بنتے ہیں۔ انہی لفظوں کی اساس پہ نکاح، اور عورت کے قدموں میں رب جنت رکھ دیتا ہے، اور اس مرد کو رب جنت کا مین گیٹ بنا دیتا ہے۔ یقیناً پیچھے الفاظ تھے جن لفظوں نے ان کو تھرو پراپر چینل جوڑا تھا، اور اگر یہ لفظ نہ ہو تو یہ صفا ہوگا، زنا ہوگا۔ یہ لفظ ہیں جو حرمت کو حلت میں بدل دیتے ہیں، یہ الفاظ ہیں جو غیر محرم کو محرم بنا دیتے ہیں، یہ الفاظ ہیں جو غیر کو اپنا کر دیتے ہیں، اور یہ الفاظ ہی ہیں جو جڑے ہوئے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تڑاق 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 نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی کہ طلاق طلاق کے لفظوں نے۔ تڑاق تڑاق مار دھاڑ ہے، لوگ مار برداشت کر لیتے ہیں، عورتیں سال ہا سال گھروں کے اندر مار سہ کے جی لیتی ہیں، لیکن جس دن یہ تین لفظ بولے جائیں طلاق طلاق طلاق، تو پھر میں نے ان کو وہاں رہتے اور گھروں کو بستے ہوئے نہیں دیکھا۔ الفاظ کی پاور، ان کی طاقت
جوڑنے میں اور توڑنے میں مسلمہ ہے. دنیا کی ہر پیتھی اپنے طریقے سے ایلوپیتھی علاج کرے گی، اس کی اپنی میڈیسن ہے. ایلوپیتھی کے بعد ہومیوپیتھی کا اپنا طریقہ علاج اور میڈیسن ہے. دیسی پیتھی ہماری یونانی پیتھی کا اپنا انداز ہے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی یہ الفاظ کی پیتھی، یہ دم پیتھی، یہ حروف کو جوڑ کے الفاظ اور کلمات بنا کے دلوں کی تہ تلک اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو یہ لفظ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ رکھا ہے اس دنیا کے سلجھانے کا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک وہ لفظوں کی پیتی ہے. لقمان حکیم، اگر آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں، کسی بھی جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کوئی انجیکشن نہیں بتایا، انہیں پتیاں نہیں بتائیں، انہیں جڑی بوٹیاں نہیں بتائیں، ان کو کوئی ہربل چیز نہیں سکھائی، انہیں کوئی اور چیزیں معجونات اور کشتے مار کے حکیم لقمان نے نہیں سکھائے. اگر علاج کیا ہے تو لفظوں سے کیا ہے، قواعد دیے، اصول دیے، ضوابط دیے. تو اللہ کی کتاب لفظوں سے انسانیت کو ایک صراط مستقیم پہ رکھتی ہے. جب اس سفر کا آغاز ہوا تھا سورہ فاتحہ میں تو لفظ بولے تھے، اور پورا قرآن مجید 4 سال اس کی تفسیر ہوتی رہی. اور آج جو ہم پڑھیں وہ بھی وہی پہ الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں جو کل کائنات کو پالنے اور سنبھالنے والا ہے. وہ رحمان ہے دنیا میں، جسے بنایا ہے روٹی رزق دیتا ہے. رحیم ہے آخرت میں، جنت اس کو دے گا کہ جس نے دنیا میں رب کو مانا ہوگا. وہ مالک اور بادشاہ ہے سزا و جزا کے دن کا، اور ہم اسی ہی کے بندے اور اسی ہی سے مدد مانگنے والے. اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، وہ راہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے ان کا راستہ. غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان پہ تیرا غضب ہوا ہو، ناراضگی ہو. ولضالین، یا وہ گمراہ ہوں. یہ وہ 7 آیتیں تھیں، 7 اصول، 7 ضابطے، 7 سیڑھیاں، یا یوں کہیے کہ یہ 7 آسمانوں کی بلندیاں ہیں جو 7 آیات میں ڈال کے انسان کو گمراہی کے تھانے پہ کھڑا ہوئے. اسے اٹھا کر کے رب العالمین نے اپنی جنتوں کا مہمان بنانے کے لیے بلا لیا ہو. ایک سرے پہ گمراہی کھڑی ہے ولضالین، اور دوسرے سائڈ پہ رب العالمین اس کا وجود ہے، عرش بری ہے، درمیان میں انسان ہے. جب یہ فاتحہ کی چابی ہو تو پھر جنت کے دروازے نہ کھلے، یہ ہو نہیں سکتا. مشکلیں آسان ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اور اسی چابی کا ایک دندانہ، یہ آیت جو ابھی ہم سورت پڑھیں گے سورت الفلق، اور دوسرا دندانہ کی کا کہ جس سے بند تالے کھلتے ہیں، جادو ٹوٹتے ہیں، لوگوں کی لگی ہوئی بندشیں ختم ہوتی ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھیں گے اور کیفیت اور حیت بھی دیکھیں گے. مالک الملک نے یہ صورتیں کب اتاری؟ مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی باتیں لکھی. میں مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ صورتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی. یہ صورت دونوں مکی ہیں، سورہ فلق بھی، سورۃ الناس بھی. جو ہمارے پاس قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں. یہ سبق سیکھ کے جائیں تاکہ کام آئے. ایک ترتیب وہ ہے کہ اللہ نے پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزہ پہ جب اتارا تھا، جو ترتیب وہاں پہ تھی وہی ترتیب قرآن مجید میں، وہی ترتیب ہمارے ہاں مشہور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید اترا تو اور انداز سے تھا مگر نبی کے یاروں نے بدل دیا، یا نبی کے گھرانے نے معاذ اللہ بدل دیا. نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے، اور ایسے کا ایسے تھا. لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک میں، اس پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یوں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ بیت العزہ پہ اتار دیا. یہ نزول اول ہے. نزول ثانی، جتنی جتنی ضرورت، جتنے جتنے تقاضے، جتنی جتنی تمنا
جتنی جتنی حاجت ہے اتنا اتنا اللہ نے اتارا، اور وہ ترتیب نزولی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ساتھ پڑھ کر کے، سنا کر کے، اور اس کی تلاوتیں کر کے، دور کر کے جبریل امین نے وہی ترتیب بتا دی جو پہلے تھی۔ مثال لیجیے، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، وہاں پر سب سے پہلے فرنیچر آیا، پورے گھر کی ضروریات کا سامان بالترتیب، گاڑیاں آتی رہی، اترتا رہا، لگتا رہا، جب پوری طرح بھر گیا اور آج اس کی اوپننگ تھی، ممکن ہے سب سے پہلا گاہک جو آئے وہ خوشبو مانگے اور عطر مانگے کہ میں نے کسی کو گفٹ کرنا ہے، مجھے آپ عطر دے دیں۔ تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جناب چونکہ پہلے فرنیچر آیا ہے لہٰذا پہلے فرنیچر دیا جائے گا، یا بیڈ خریدیے یا صوفے خریدیے یا کچھ اور لیجیے۔ جو ڈیمانڈ ہے، جو ضرورت ہے، جو تقاضا ہے، جو اس وقت کہا جا رہا ہے وہی دیا جائے گا، یقیناً اسے عطر دیا جائے گا۔ آسمان سے جب پہلی وہی اتری، زمانہ جہالت کا تھا، لا علمی کا تھا، پڑھنے کا سبق پہلا بنا کے اتارا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اگر قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لو، جو خود پڑھا ہوا نہیں کیا پڑھائے؟ تقاضا تھا، ڈیمانڈ تھی، لہذا پڑھانے کا حکم پہلے آیا، پڑھنے کا حکم پہلے آیا، تعلیم اور تربیت پہلے آئی، اور پھر آہستہ آہستہ ضرورتیں۔ لیکن لوح محفوظ میں یہ حکم آیت نمبر اگر دیکھیے پہلی ہے، یہ سورہ علق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، مگر وہاں ترتیب لوح محفوظ میں اس سورت کی 100 نمبر ہے، اس میں بھی 100 نمبر ہے۔ اتری غار ہیرا میں سب سے پہلے یہی ہے بھائی، لیکن اللہ کی کتاب میں وہاں پہ 100 نمبر تو یہاں بھی 100 نمبر۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، وقف شدہ، بدلی نہیں جا سکتی، چینج نہیں ہو سکتی، اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ واقف، موقف، وہ چیز جس کے اوپر بندہ پختہ ہو، اور موقف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گاڑیاں آ کے رک جاتی ہیں، بس اسٹینڈ یا لاری اڈا، یہ آخری فیصلہ ہے، آخری سٹاپ ہے، اس کے بعد آگے نہیں۔ تو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، وحی کے ذریعے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس ترتیب میں اور نزولی ترتیب میں فرق ہوتا ہے۔ تو نزولی ترتیب، یہ دونوں صورتیں کب اتری؟ جب اس سے پہلے 19 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ الفلق 20ویں صورت ہے جو نازل ہوئی، اور سورہ الناس 21ویں صورت ہے جو نازل ہوئی۔ اس کے بعد 22ویں نمبر پہ سورہ اخلاص اتری۔ تو یہ ترتیب زمانی ضرورتوں کے تحت، علاقائی ڈیمانڈ کے تحت، کسی نے جب جو سوال پوچھا وہ جواب آ گیا، اور جو اصل ترتیب تھی وہ برقرار رہی۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہے تو میں آگے بڑھوں۔ قرآن مجید کے نزول 2 ہیں۔ اگر کوئی دھوکہ دے کہ صحابہ نے جو پہلی صورت تھی اس کو 100 نمبر دے دیا ہے، یہ جو 22ویں نمبر پہ اتری تھی اس کو 113 نمبر دے دیا ہے جو 20ویں نمبر پہ تھی، اور جو 21ویں نمبر پہ اتری اسے 114 نمبر کیوں دے دی؟ تو یہ اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، جبریل امین وحی لے کے آئے تھے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ پڑھ کے سنایا۔ اب یہ اختتامیہ پہلا نزول بطور قرآن ہے۔ یہاں کچھ لوگ آپ کو یہ بھی دھوکہ دیں گے کہ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے اور اسے قرآن بنا دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سورتوں کی قرآن ہونے کے مخالف نہیں تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ میں نے جب بھی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے حسنین کریمین کو دم کر رہے ہوتے تھے، آپ بطور علاج پڑھتے تھے، بطور دوا دارو اس کی آپ تلاوت کرتے تھے، لہٰذا اسے قرآن مجید سے ہٹ کر کے بطور دوا، بطور علاج، بطور دم یہ رکھا جائے، جبکہ باقی صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا پڑھا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی کہ نماز کے اندر پڑھنا یہ قرآن ہے اور عبادت ہے، اور اس کے جو فضائل تھے وہ بتا رکھے تھے،
وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بالکل ایسے ہے، میں کلاس پڑھا رہا ہوں، میرے سارے سٹوڈنٹ آج کلاس میں نہیں ہیں، اگلے دن میں نے ٹیسٹ رکھا ہے تو ٹیسٹ کے اندر جو بچے کل نہیں آئے تھے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں، ہم جانتے نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، تعلیم کا حصہ ہیں۔ سارا دین کسی ایک صحابی نے نہیں لیا، سارا قرآن مجید کسی ایک صحابی نے پورا اٹھا لیا ہو، ایسے نہیں ہوا۔ شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، جس نے جتنا سنا وہ اپنی جگہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ صورتیں پہلے مکہ میں اتری، اس لیے مکی ہیں۔ دوبارہ کب اتری یہ بھی سنیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت کرنے والا ایک بچہ تھا، پیار کرتا تھا آپ سے، محبت کرتا تھا، جیسا کہ وہ یہودی بچہ جس کے گھر آپ گئے بیمار تھا اور کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے، اس نے کلمہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ یہ مسلمان فوت ہوا، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ اب یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ ہمارے بچے ان کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، محبت دیکھتے ہیں، پیار دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، نالج دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، بچے سے پوچھا کیا کرتے ہو، کہا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ یہ شرف کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے استاذ کی خدمت کرے۔ انہوں نے بڑے طریقے سے، بچہ تھا، کہا کہ دو طرح کی یہاں پہ آ کر کے راوی اپنی بات کرتے ہیں کہ بچے نے محبت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بال جو کنگھی کے ساتھ ہوتے تھے وہ لے کے اپنے لیے بطور تبرک رکھے۔ بعض نے کہا کہ پیچھے کسی نے کہا تھا کہ یار اگر آپ کنگھی کرتے ہیں تو آپ ہمیں کوئی نشانی دے دے کہ آپ حضور کے اتنے خدمت گزار ہیں۔ خیر وہ بال کنگھی کے دندانے میں جو نکلتے ہیں یا پستے ہیں وہ لے کے چلا گیا، اور آگے جادوگر بیٹھی تھی، ٹیم بیٹھی تھی، انہوں نے وہ لے کر کے لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے باقاعدہ ان بالوں کو گیرے دی اور ان کے اندر وہ اپنا جادو کرتے رہے۔ اور لبید بن عاصم کی بہن جو ہے اس نے یہ جملے بولے کہ لبید سنو، بہت بڑے یہودی ہو، جادوگر ہو، اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، اگر تو وہ پیغمبر ہوئے تو ان کو وہی بتا دے کہ ان کا نقصان نہیں ہونے والا، اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر یہ وہ جادو ہے کہ جو ہڈیاں بھی گال کے رکھ دے گا۔ خیر میں یہاں یہ بھی کہہ دوں، میں ابھی آ رہا تھا نالے کے دوسری طرف، بال تولے جا رہے تھے، سر کے بال، کن کے بال ہیں؟ ہماری بیٹیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے، 5,000 6,000 10,000 سے لے کے KG تلک بکتے ہوئے۔ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن صدمہ ہوتا ہے، زندگی گزر گئی ہے تربیت کرتے ہوئے، لیکن دکھ بڑا ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی میں مجلسوں کو دیکھتا ہوں تو پہلی سیٹوں پہ لوگ مرتے تھے، مر رہے ہیں کہ فرنٹ پہ جگہ مل جائے۔ بڑے بڑے چودھری، اہل علم، عام لوگ، یار اسی اگے بیٹھے فرنٹ کی سیٹیں ملیں، شادیوں پہ جاتے ہیں تو فرنٹ کے صوفے جو سٹیج پہ ہیں وہ ملے، لیکن افسوس ہے نماز میں پہلی صف ہو تو تب بھی ہم پیچھے، جمعے کے خطبوں میں پہلی صف ہو تو تب بھی بڑے اہل علم، اہل خرد، اہل عقل، اہل دانش پیچھے، اور اگر کوئی تربیتی نشست یا درس ہو تو پھر بھی بڑوں کو پتہ نہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ ان بچوں کو جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی نماز کے اندر بھی پچھلی صفوں میں رکھا تھا، اپنے ساتھ بڑوں کے رکھا تھا، وہ ماشاءاللہ آگے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا جتنا سمجھ ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسی مجلس دیکھوں کہ جس میں ذوق اور شوق کے ساتھ بڑے آگے ہوں۔ اب تشریف رکھیے گا، جہاں بیٹھے ہیں وہی رہیے گا، لیکن یہ ایک ادراک اور احساس ہے، اللہ کرے کہ ایسے ہو۔ اگر جنت میں بھی فرنٹ ملتا ہوا تو شاید ہمارے رویے ہمیں پیچھے کر دیں۔ تو اہل علم، اہل خرد پہلی صفوں میں، امام کے پیچھے، علماء اہل علم کے قریب، تربیت تو یہ تھی، لیکن بہرحال اللہ حافظ ہے ہمارا، گفتگو کرتے ہوئے اگر ان سارے بچوں کے ساتھ بندہ مخل ہو رہا ہے اور پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ کرے کہ نیکسٹ مجلسوں میں ہم اس چیز کو محسوس کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کیا گیا،
कुबा के करीब एक कुआं है, उसमें खजूर के जो पतले गिलाफ होते हैं शाखों के, खोशों के साथ नीचे लगे होते हैं, उसमें लेकर के लपेट करके बांध के उसे वाटर प्रूफ बना के उसे पत्थर जो है उसके बांध के नीचे रख के उस कुएं के अंदर फेंक दिया गया, ताकि ना ये ऊपर आए, ना किसी को नजर आए, ना किसी को मिले। और उसके साथ, और याद रखिए, जितने भी बड़े जादू होते हैं उनमें से एक मर्द या औरत के उतरे हुए बाल होते हैं। हमारे बड़े इन बालों को बड़ा संभालते थे और किसी के हाथ नहीं लगने देते थे, क्योंकि उनकी तरबियत थी। मगर हमारे यहाँ आप पार्लर पे जाएं, बाल कटवाएं और कटिंग करवाएं, बाल बेचें, कोई पूछने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, इन बालों में अपना ख्याल रखिएगा। और इनको लेकर के या पत्थर के नीचे रखा जाता है, या चलते पानियों के साथ रखा जाता है, या इसको झूलते दरख्त के साथ, या फिर घूमते पंखों के साथ रख के जादू के वार किए जाते हैं। और जादू बरहक है। काफी सारे लोग कहते हैं जी जादू कोई असर नहीं, जादू बरहक है, इसका सीखना कुफर है, सिखाना भी ज़ियादती है। और ये फैसले सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दिए, तफसील के साथ आप पढ़ चुके होंगे कि वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू। ये आगे सारा चल के वमा युअल्लिमान मिन अहद, ये कोई भी सीखने आता था तो उसको सिखाते नहीं थे जब तक पहले बता नहीं देते कि ये आजमाइश है और ये सरीहन कुफर है, आप इससे जितना बच सकते हैं बचें। लेकिन असरात क्या है? मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, मर्द और औरत के दरमियान तखय्युलाती, तसव्वुराती, हकीकी और असली दूरी पैदा करने के लिए इसका सबसे बड़ा वार होता है। और वार किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सहीह बुखारी में, सहीह मुस्लिम में ये अहदीस मौजूद है। कुछ लोग उसके भी इनकारी हैं कि नबी पे जादू तो वही मुतासर होगी, नहीं, वजाहत मौजूद है कि वही से उसका ताल्लुक नहीं था। परेशान थे ये लोग, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए हैं तो आपकी उम्र कितनी थी? 53 साल। मजीद 3 साल यहां रहे हैं, उम्र हो गई है 56 साल। ओहद के अंदर 70 शहादतें हो गई हैं, बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, और घरों के अंदर मसाइल का। हर घर में से लाशा उठा है, मसले तो बन गए। अब कैसे डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए? ये जो पहले नवाब बनने के लिए, सरदार बनने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिक और यहूदियों के बड़े 4 कबीले बैठे थे, ये परेशान थे कि इसने ये मसले भी हल कर लिए। जब आया है 53 साल की उम्र में तो सिर्फ 2 शादियां, पहली 50 में फौत हो चुकी है, दूसरी सैयद सौदा बिन्त जमा है। और जब यहां आया है तो यहां आकर के इसने 7 शादियां कर ली हैं, 7 और 2 9। और इसको 2 लौंडियां हुक्मरानों ने बांदियां बना के भेजी हैं, इसने उनको भी उम्मुल वलद बना लिया है, सैयदा रिहाना बिन्त जैद और मारिया किब्तिया। मेरे नबी के 11 हुजरे थे मदीने के अंदर, बल्कि 12। जब जादू हुआ है तो 11 हुजरे थे। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा हसद जिस बात पे होता है वो एक औरत और शादी भी होती है कि सानू जवानों नू रिश्ता कोई नहीं देता, असी एडे एडे चौधरी हैं, ये 57 साल का बाबा होके, 60 साल का बाबा होके इनू रिश्ते लभण है। पीछे बड़ी सारी वजूहात हैं। मत समझिए कि सिर्फ ये कोई फर्जी कहानी है, ये जमीनी हकायक है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु बाहर से आके, बाहरों आके कोई मशहूर हो जाए ना, बर्दाश्त नहीं होता। आप मक्के में थे, मदीने में आए, लीडर बने, कायद बने, सोसाइटी को संभाला, मुश्किल हालात को देखा, मुहाजिरीन के कैंप नहीं बनने दिए, घरों में सारे मसाइल वहीं पे हल कर लिए। 11 उजरे और 11 गिरे। सर जी 12 क्यों नहीं सी देती? 12 भी तो हो सकती है, 13 भी तो हो सकती है, क्यों नहीं दी? जितनी बीवियां हैं हर बीवी के लिए अलग से गिरा, अलग से जादू, लागे ना जा सके। और तखय्युलाती तौर पे आप ये समझते थे कि मैंने अहले खाना के हुकूक अदा किए हैं। काफी सारे दोस्त जो डिबेट करते नहीं जी आप पे जादू नहीं हुआ,
تو ہم زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے، اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ویٹ کرو اس دن کا۔ عبدالرزاق ساجد بد دعا نہیں دے رہا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں میرا رب حق کے انکار کرنے والے کو تب تک نہیں مرنے دیتا جب تک اس کو یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ جہاں میں حق کا انکاری تھا وہ حق ہے۔ نمرود نہیں مان رہا تھا، جوتے کھا کے مانا تھا۔ فرعون نہیں مان رہا تھا، غوطے کھا کے بولا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ کال آنا، اب لیٹ ہو گئے۔ ابو جہل بھی، ابرہہ بھی، بڑے بڑے لوگ ہیں جو حق کو نہیں مانتے۔ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی جن ہے ہی نہیں۔ میرے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، میں نے کہا سر جی میں لمبی بحث نہیں کرتا، میرا کام ہے بات بتانا۔ وما علیک الا البلاغ المبین، میرا آپ کے ساتھ مباحثے، مناظرے، مبالے یہ نہیں بنتے۔ آپ آئیں، ماننا چاہتے ہیں مانیں، نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں۔ پھر وہی ہوا جب ان کی والدہ کو، جن کی عمر 70 کے قریب تھی، اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ کہتے تھے یہ لڑکیوں کی شوبدہ بازیاں ہوتی ہیں، ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، نوجوانی کرتی ہیں اور صرف بر صغیر میں کرتی ہیں، بیرون ملک نہیں ہوتا، یورپ میں نہیں ہوتا، حالانکہ وہاں ہم سے زیادہ ہے، ہمارے ساتھ رابطے ہیں دنیا کے، ہم جانتے ہیں کہ کون دکھی ہے، آپ کے ساتھ نہیں کرتا تو ایک الگ بات ہے۔ خیر، یہ بچہ جو میرے ساتھ کبھی ڈیبیٹ کرتا تھا جوان ہے آج۔ جوانی کے بعد اماں کی کنڈیشن، عمرے پہ لے کے گیا ہے، ماں پنجابی کے علاوہ کچھ نہیں بولتی، مگر آج عربی کے اندر بات کر رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور سے، حیران ہو گیا، کہتا جی شک تو مجھے پڑ گیا، لیکن جب پاکستان آئے تو اماں گھر کے اندر کبوتر بن کے مکان کے روشن دان میں بیٹھ جاتی۔ ہم پکڑتے، 2 بیٹے تھے 2 بیٹیاں تھے، مگر وہ پکڑی نہ جاتی۔ پھر بھاگا اور آیا، کہنے لگا محترم کوئی بد دعا دے چھڑی جی۔ میں کیا نہیں، یہ اللہ دا فیصلہ ہے، رب اس وقت تک نہیں مرن دیندا جب تک حق منوا نہ لوے، ایک باری وخا نہ دے کہ جیڑی تو گل رد کردا رہا وہ میری سی۔ اور میں کہتا ہوں اگر میرا کوئی بھائی اس چیز کا صریحاً دلائل ہوتے ہوئے بھی صرف انکار برائے انکار اور ضد برائے ضد، انا برائے انا رکھ کے انکاری ہے، تو میں دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں بڑے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ جو اس جادو کا شکار ہوئے اور پھر ان کا گھر بھی ٹوٹا، بیوی بھی بھاگی، کھلے بھی ہوئے، مسئلے بھی بنے، پنچایتیں بھی ہوئیں، کوشش بھی کی، سر توڑ کوشش کی، مگر ان کے گھر نہ بچ سکے۔ اور پھر میں نے یاد کروایا کہ یاد کرو وہ آخری 2 صورتیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا پہلو۔ تو خیر سبب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں مدینے میں آ کے اللہ نے لیڈر بنا دیا، قوم جو لیڈر بننا چاہتی تھی پیچھے رہ گئی، منافقین اوپر سے لگے رہے، اندر سے یہودیوں کو کہتے یار کرو کچھ، انہوں نے کر دیا ہے، لبید بن عاصم ہے، اور اللہ نے یہ کنڈیشن رہی کچھ عرصہ، حتیٰ کہ جبریل امین بھیجے، اور صحیح حدیث ہے انہوں نے آ کر کے بسم اللہ ارقیق، یہ جو مشہور دم ہے یہ جناب جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور بتایا کہ محبوب آپ پہ جادو کیا گیا ہے، گریں باندھی گئی ہیں، اور وہ گریں باندھی ہوئی جادو فلاں کنویں میں بھیجا گیا، کنویں کے اندر ڈھونڈا گیا تو ملا نہیں، نیچے پتھر تھا اس پتھر کو دیکھا گیا، ہلایا اٹھایا گیا تو کھجور کے ان خوشوں کے جو چوڑے واٹر پروف چپٹے ہوتے ہیں ان کے اندر لپیٹ کے باندھ کے پتھر کے نیچے دبایا ہوا تھا، کھول کے لایا گیا، اور لا کے جیسے جیسے گریں کھلتی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ جو تھا وہ ہلکا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ ایک نارمل کیفیت کے اندر، لیکن اس دوران میں وحی کے اوپر اثر ہوا ہو، قرآن کی کوئی آیت بدلی ہو، کوئی لفظ یا جملہ بدلا ہو، یا امامت میں تلاوت بدلی ہو، یا قرآن مجید کی کسی آیت کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہو، یا آپ نے کسی حکم کو نہیں بنا دیا ہو، یا نہیں کو حکم بنا دیا ہو، یا خبر جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اصل حیت میں، وہی اپنی اصل حیت میں، بڑے سارے لوگ ہیں جو بے شمار کام بڑے اچھے کرتے ہیں لیکن کچھ کام ان سے نہیں ہوتے، وہاں پہ ان پہ یہ اثرات ہوتے ہیں، تو یہ مت کہیے کہ باقی تو ٹھیک ہے ایتھے پھنس گیا ہے۔ یہ ہے تمہیدی کیفیت ان 2 صورتوں کے اترنے کی۔ اب آئیے ان 2 صورتوں میں کیا ہے، کل کائنات کے سارے میڈیکل اسٹور اکٹھے کر لیے جائیں، ساری دوائیں
اکٹھی کر لی جائیں. اس سورہ فلق کی پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق، جب قل آ جائے نا تو سمجھ لیجیے آگے مسئلہ بڑا اہم ہے. ہم نے اس کو صرف مرنے کے بعد کھانے والے چاولوں پہ یا ان چنوں پہ یا مکھانوں پہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے. میں جب بھی پوچھتا ہوں جی قرآن مجید میں کتنی صورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں تو جواب آتا ہے 4. آپ بھی شاید یہی جانتے سمجھتے ہوں، لکھی اتنی ہوتی ہے. ایک چارٹ بنا ہوتا ہے چاروں کل پڑھ لیں. حالانکہ سورہ جن بھی کل سے شروع ہو رہی ہے، لیکن وہ چونکہ لمبی ہے اور وہ پڑھیں تو جن حاضر ہو جاتے ہیں. جو کھانا رکھا ہے وہ کھا جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ایسے نہیں ہے. یہ کل کہنے کا ہے، اعلان کا ہے، پرچار کا ہے، دعوت کا ہے. اور سنیے، اعوذ جہاں بھی قرآن مجید میں آئے یا حدیث پاک میں آئے تو اس سے مراد تعویذ ہوتا ہے. یہ ہے شرعی تعویذ، یہ کیا کریں، یہ ضروری ہے، یہ بائی آرڈر ہے، یہ اللہ کے کہنے پہ ہے، یہ مالک کے حکم پہ ہے. عین واو اور دال جہاں بھی جس لفظ میں آئے گا معنی یہ ہے کہ میں نے اپلیکیشن دے دی ہے، حفاظت مانگ لی ہے، سیکیورٹی طلب کر لی ہے، اللہ کو کہہ دیا ہے اللہ میں، میری ذات، میری آل، میری اولاد، میرے بچے، میرا گھر، میرا بال، میرا مال و متاع، میری زندگی، اللہ میری حیات، ایک ایک سانس، ایک ایک پل، اللہ تیری نظر، تیرے حوالے، تیری سپرد. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، یہ اللہ تیرے حوالے ہے. اور جب رب کو سیکیورٹی اور کسٹڈی دے دی جائے تو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا. ہم شہر میں کسی اچھے ادارے کو کہیں کہ جناب یہ کانفرنس کو آپ نے سیکیورٹی دینی ہے اور وہ ماشاءاللہ اپنے نوجوان گن مین بھیج کے کھڑے کر دے. ہم کسی جگہ پولیس کو بلا لیں، ہم کسی جگہ فوج کو بتا لیں، کہیں بٹالین آ جائے، کہیں پہ کوئی گروہ یا گروپ آ جائے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ جناب پہرے دار جاگ رہا ہے، گن مین جاگ رہا ہے. تو یہ تو وہ رب ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں، جسے نیند بھی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو سدا بہار زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم اور دائم ہے. اس اللہ سے میں نے تعویذ مانگ لیا ہے. یہ لکھ کے گلے میں لٹکانے والے تعویذ اگر ثابت ہوتے ہیں تو میری گردن پر ہی ہونی سی، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوتا. میں اللہ اور اس کی ذات سے اور محبوب اور اس کی شرم و حیا سے لحاظ رکھنے والا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، مجھے کوئی ڈر نہیں. مرنے کے بعد یہی بولیں گے کہ مر گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قل اعوذ برب الفلق، فالق، فلق کسی چیز کو چیر کے پھاڑ کے رکھ دینے والا. مانا کیا تھا، جاؤ میرے پہ جادو کرو، جاؤ بندشیں کرو، جاؤ لوگوں گرے لگانے والے آ جائیں، سر کے بال باندھنے والے، دماغ باندھنے والے، آنکھوں کو بندش لگانے والے، کانوں کی سماعت بند کرنے والے، زبان اور زبان کی آواز بند کرنے والے، گلے اور گلے کی تار بند کرنے والے، سانس کو بند کر کے بندشیں لگانے والے، سینوں کو جکڑنے والے، دل پہ بندش کے پیرے بٹھانے والے، پیٹ باندھنے والے، خوراک باندھنے والے، رزق باندھنے والے، کاروبار پہ بندش لگانے والے، کسی مرد یا عورت کی سو باندھنے والے، اس کے جوڑ جوڑ کو باندھنے والے، پاؤں باندھنے والے، قدموں کی چال باندھنے والے. سب سن لو، جو پتھروں کے اندر بند جگہ پہ روزی پہنچا سکتا ہے تم جادو کر کے بند پتھروں میں بھی رکھ دو، وہ چیر کر کے بھی تمہارے اس خبث کو اور تمہاری اس گندگی کو اور تمہارے جادو کو باہر لے آئے گا. قل اعوذ برب الفلق. یقین دیکھیے، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے. سانپ پیچھے لگے، کتا پیچھے لگے، کوئی جانور موذی لگے تو ہم بھاگ کے چھپتے ہیں، کہیں گھر کے اندر، کہیں دیوار پہ چڑھتے ہیں، کہیں سیڑھیوں پہ، اور کچھ نہیں تو درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ اللہ کے ساتھ توکل اور یقین رکھ کے کہہ رہے ہو کہ میں اس کی پناہ میں چلا گیا ہوں جو بند چیزوں کو پھاڑ کے، جو غاروں کے اندر سے، جو پہاڑوں کے اندر سے پانی نکالنے پہ قادر ہے، چشمے بہانے پہ قادر ہے، آبشاریں لانے پہ قادر ہے، جو جھرنے نکال دیتا ہے، جو ندی نالے بنا دیتا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہو کہ بند جگہوں پہ چھپا ہوا وار میرے اوپر رہ جائے گا؟ نہیں، میرا رب وہ بھی نکالے گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ میں اس میں کل دنیا بھی تول دوں نا، یہ جملہ پھر بھی بھاری ہے۔ من شر ما خلق، کائنات میں جتنے شر بنائے جا سکتے ہیں، جتنے جادو وار کیے جا سکتے ہیں، جتنی انواع لائی جا سکتی ہیں، جتنے کالے سے کالے ٹونے اور جنتر منتر کیے جا سکتے ہیں، جتنی برائیاں، جتنا اسلحہ، جتنا بارود بنا کے انسان کی تباہی کے لیے دنیا میں ڈالا جا سکتا ہے، من شر ما خلق، میرا رب خالق ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بنتا۔ ہر طرح کا جادو، ہر طرح کا شر اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دیا۔ یقین کے ساتھ کبھی پڑھ کے دیکھو، من شر ما خلق، یہاں گنتے بھی جائیے۔ یہ پہلا شر ہے، جو دنیا ڈیمانڈ کرے تو رب بنا دیتا ہے۔ اللہ نے چھری اس لیے نہیں بنائی، لوہا اس لیے نہیں بنایا، حدید کو اس لیے نہیں اتارا کہ کوئی کسی کا پیٹ چیرے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے چھرا بنانا ہے، میں نے خنجر بنانا ہے، میں نے اس سے تلوار بنانی ہے، میں نے تیز دھار آلہ بنانا ہے، اللہ عقل بھی دے دیتا ہے، مت بھی دے دیتا ہے، سامان بھی دے دیتا ہے، ہتھیار بھی دے دیتا ہے، اوزار بھی دے دیتا ہے، وہ تیار بھی ہو جاتا ہے، وہ بھٹی میں آ کر کے سانچے میں ڈھل بھی جاتا ہے اور بندہ وار بھی، لیکن اجازت نہیں ہے۔ ایک بندے کو ناجائز مارے گا تو پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے۔ میں تجھے ماروں گا نہیں، میں تجھے فوری پکڑوں گا نہیں، میں تیرے ہاتھ پہ فوری وہیں پہ فالج ڈال کے روک سکتا تھا، لیکن روکوں گا نہیں۔ تجھے موقع ہے، عقل دی ہے کہ نہ کرنا حرام ہے، اگر کرے گا ہماری مشیت کے بغیر نہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں، ہوگا صحیح، کر ڈالے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا منکر نے، کہندے جی ایڈا ڈرا کے رکھیا مولویاں نے کہ بندہ جدوں مرے گا تو قبر چ جائے گا، تو قبر چ انہاں دے جان تو بعد ہی یسمع قرع نعالہم، جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنی دے گی، اور ادھر اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ دو فرشتے آئیں گے، ویجلسان ہی، وہ اس کو بٹھا لیں گے اور حساب و کتاب کریں گے۔ پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ کہندا جی انہاں مسلمانہ دی کڑی قبر چ دفنائی ہوئے، بندے گھر ٹر گئے نے، حساب و کتاب شروع آیا، فرشتے ہوئے نے، آئے نے، تازی قبر کھود کے اس کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں اور لائف ٹائم بھاگ جاتے ہیں، پھر قریب نہیں آتے، کیونکہ یہ بندہ بڑا طاقتور ہے اور اللہ کے فرشتے کمزور ہیں۔ یاد رہے کہ تیرا رب فرشتوں کے ذریعے ہی نہیں، کن کہہ کے کل کائنات ایک پھونک سے برباد کروا سکتا ہے، لیکن اس نے مہلت دی ہے، اس نے موقع دیا ہے، کر جو کرنا ہے، یہ تجھے کرنا ہے حلال ہے، یہ نہیں کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ ہاتھ نہیں پکڑتے، لہٰذا اس پہ اعتراض نہیں بنتا۔ من شر ما خلق، تیرا آرڈر ہوگا، اپلیکیشن ہوگی، ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ کا موبائل ہے، مسجد میں بیٹھ کے آپ اپنے کسی بچے کو دیتے ہیں، اسے پتہ نہیں، اس نے کسی اپلیکیشن کی، اس کے اوپر کلک کر دیا، تو پیچھے جو عملہ بیٹھا ہے وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ کون ہے آگے، اس نے ڈیمانڈ کی ہے، وہ انسٹال کرنا چاہتا ہے، انسٹالیشن ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ سر جی ادھر بندے نے مانگا ہے، اللہ میں انہوں مارنا ہے، اے نہ بچے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تجھے پڑھا دیا گیا ہے، حرام ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن تو کہہ رہا ہے تو چلے ہو جائے گا، لیکن تیرے خلاف کیس جائے گا۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ لوگوں سنیے، سب سے زیادہ وارداتیں راتوں کو ہوتی، ہم راتوں کے شاہ سوار ہیں، آپ گھروں میں شاید سوئے ہوتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ دنیا راتوں میں کیا کیا کرتی ہے، اور بالخصوص جب رات پوری چھا جائے۔ رات ہم ایک جگہ تھے تو دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں سے مت گزریے گا۔ بھائی کیوں نہیں گزریے؟ کہیں جی اتوں کدی کوئی صحیح سلامت نہیں گیا، ادھر قبرستان ہے اور قبرستان میں علم لائے ہیں، جنات ہیں، جیڑا لنگ دا انہوں چھڑ دے نہیں۔ میں کہا یار چھوڑے، میری زندگی کی راتیں بھی قبرستانوں میں گزری ہیں، دن بھی گزرے ہیں، ہم درباروں مزاروں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ساڑھے چاکے تے ڈر لتھے نے، ڈر صرف اللہ دا۔ کہنے لگے نہیں باجی مان لئی دی کسی دی، ہم گزرے ساتھ تھے وہ لوگ۔ میں کہا جی کچھ ہویا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جب تک اوپر والا حکم نہیں کرتا یہ کر کچھ نہیں سکتے، لیکن دن کی روشنیوں میں بھی وارداتیں ہوتی ہیں۔
سب سے بڑی واردات یہ ہے کالا جادو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اگر کوئی دن کی روشنی میں پاؤں پھٹے میں کرے تب بھی میرا رب حفاظت کرے گا، اور اگر کوئی جتنی مرضی ورائٹی میں بندشیں لگا دے کھولنے والا میرا اللہ ہے. اور یہ بھی سنو، رات کے اندھیروں میں نظروں کو چرا کر کے بہت دور اوچھل میں، کہیں غاروں میں، کہیں پہاڑوں میں، کہیں دور جنگلوں میں، صحراؤں میں بھی کوئی وار کرے گا، میرے رب سے چھپا ہوا کچھ نہیں. جو رات کے جگر کو چیر کے، سینے چیر کے دن چڑھا سکتا ہے، اور جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، میرا رب حالات بھی بدل سکتا ہے. رات کے اندھیرے جیسے چھٹ جاتے ہیں، میرے اوپر جتنے دشمن کے وار ہیں ختم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے بعد جو آپ پہ اگلی آیت اتری تھی، چوتھی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ایک تو میں بتا چکا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں، چونکہ وار انہوں نے کیا تھا، یہاں خبر بھی دے دی گئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وار کرنے والی عورتیں، نگران ان کے اوپر ان کا باپ ہے، مرد ہے، یا اس کی ساتھ بہن ہے. لہذا النفاثات فی العقد، یہ گرے پھونک پھونک کے، باندھ باندھ کے، گھنٹیے کروانے، جوڑ باندھنے، سر سے لے کے پاؤں تلک جو میں نے بتایا ہے دنیا وار کرتی ہے. ایک تو یہ گرے ہیں، انہاں گرہ تو بھی اللہ جان چھڑا دیتا ہے. ایک اور گنڈا نے جڑیاں اسی لونے ہیں، مرد بھی لونے ہیں. اس وقت ہمارے اندر زنانہ روپ آیا ہوتا ہے. کیڑی گنڈ کول بہ کے نا کن چ، پروفیسر صاحب تانوں پتہ ہے کہ جڑی مسیتے تسی آئے ہو نا، یہ تواڈے بارے چ آ گلاں کردے نے. چلو آ جڑی گنڈ بجی اینوں کول کوئی نہیں سکتا. بھੈਣ بھੈਣ کول بہ گئی، بھੈਣੇ تینوں پتہ جی آ جڑی وڈی ہے نا بنی پھردی ہے اس ویلے، یہ تیرے بارے چ آ گلاں کردی. اچھا ہاں ہے واقعی، اور دس نہیں کی آکھیا. آ جڑیاں گنڈاں نے نا سس دے کول بہ کے نا ایویں بیٹھی ہے کول. انہیں کیا پوت 2 منٹ جائیں، میری بھੈਣ آئی ہے، میں وہ گل کرنی. انہیں وہ کان چ پھوک ماری، پاویں نہیں ماری پر گرا بج گئی. ایک اور گرا، اور جادو کا طریقہ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. مجھے ایک جگہ لے کے گئے، کہتے جی اسی بہو لے کے آئے ہیں تے جدوں بھی آئیے گھر دا بیڑا ہی غرق ہے. کی کر دیے؟ پھوکاں بڑیاں مار. میں آخیا جی صرف 2 منٹ دو، تہاڈیاں پھوکاں دا اللہ مسئلہ حل کر دوں. میں کہ پتر کی گل ہے، خیر ہے؟ کہندی جی یہ مینوں جین نہیں سی دیندے. میں اپنے مرشداں نوں ملی تے انہوں نے کہا پت جتھے کوئی سامنے آنا بس اداں بول لایا کر. میں جملے تانے نہیں کستا، آپ کہیں گے کہ یہ شوف ہے، نہیں، یہ ہمارے اندر کے دکھ ہے جو ہم دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے. پھونکے مارنی، ساس بھی پریشان، نو بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، بیٹے بھی پریشان. میں اس کی زندہ مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ ہوا. آیا ایک شخص کہنے لگا پروفیسر، تب میں نہیں تھا، ساجد صاحب جی یار ساڑی دکان بڑی چلتی سی ورکشاپ تے جدوں دی سامنے نے کھولی ہے نا، انہوں نے ایک بابا بایا ہے، وہ تسبیح پھیردا ہے تے گاہک نال ہی ادھر ٹر جاندا. میں کیا ہن میرے لیے حکم؟ کہندا جی کوئی ایک گرا ہی کھول چھڈو. میں کہ جی کھل گئی. جاؤ جدوں بابا دکان کھولے نا تے تسبیح پڑھ کے تے کاؤنٹر تے بوے، تسی تھلوں نہ صرف مٹی چکنی ہے 3 دفعہ ایداں چک کے نا چونڈی بابے وال منہ کر کے تے انہاں دی دکان لا. کہندا جی پڑھنا کی ہے؟ میں کہا جی تو پڑھنا پھر ساڈے کول آਉਣ دی لوڑ کی ہے، اسی پڑھاں گے پچھوں. کہندا جی تانوں پتہ ہے اس ویلے؟ میں کہا جی پتہ نہیں تے تینوں دسن کیوں ڈے؟ یہ ہیں شعبدے، یہ ہیں نفسیات کے وار جنہیں دنیا نہیں جانتی. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تے پٹ کے قرآن مجید گود میں پڑھا ہے. مینوں کی پتا سی انہیں کیڑے ویلے کی پڑھیا تے کیڑے ویلے انہیں مٹی سٹی، لیکن انہوں یقین سی کہ پیچھے پیر کامل بیٹھے سانب لین گے. ماشاءاللہ اس نے وہی کیا. اثر ویلے بابے ہونی آ گئے، وہ جی تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدا ہے تے تواڈا مرید ہے تے اج انہیں کوئی میرے تے وار کیتا، جدوں دا کیتا گاہ کی کوئی نہیں بڑھیا. ہن تینوں کی دساں جی، مینوں بھی کچھ کر کے دو. ساس کو بھی کر کے دے رہا ہوں، بہو کو بھی کر کے دے رہا ہوں،
नंद को भी करके दे रहा हूं, भाभी को भी करके दे रहा हूं, एक ही घर है, कमाई हमारी है, दौलत लगी हुई है और ये सारी गिरें दिलों में बंधी हुई है, और मैंने क्या कहना है? सिर्फ इना मेरे को मुंडा बैठा है, ये वेखेगा ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ गिरा तो लग गई, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। खाला करती है, माँ करती है, बहन करती है, बेटी करती है, फुला रिश्तेदार करता है, ये हमसाये ने किया। एक गिरे ये भी हैं, एक वो हैं जो धागों में लगाई जाती हैं, एक वो हैं जो दिलों में लगाई जाती हैं। धागों वाली गिरे मैं खोल देता हूं, मेरे पास इलाज है, आप खोल सकते हैं। हुजूर ने खोल दी, जैसे जैसे खुलती गई आसार जायल होते गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੰਢਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੋਲੇ? किते तंजीम दियां गंढा, किते गरोहां दियां गंढा, किते जमातां दियां गंढा, कहीं बिरादरियों की लगी हुई गिरें। सारी जिंदगी जितना मर्जी नेक शरीफ रिश्ता मिल जाए, लेकिन जेड़ी वड्डे गंढ ला गए ना शरीके दी ते बिरादरी दी, उतों नहीं हटना। माल दी गंढ, ब्रांड की लगी हुई गांठे और गिरें, फुला चीज अल्लाह के लिए इनसे निकलिए। ये सूरत यही सबक सिखाती है। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, दुनिया में चौथा बड़ा जादू और वार वो हसद का जादू। सर जी हसद का जादू, इसकी बुनियाद मुस्बत होती है। मसलन पहली चीज, मेरे पूरे खानदान में अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ, मैं पढ़ गया हूं, मेरी फी सबीलिल्लाह दुश्मनी शुरू हो जानी है। इन्हां दा बाल पड़ गया, साडे पट्ठे पाउंदे ने, हाले मज्जां दा गोया सुटदे ने, ये गड्डियां झूटदा है, ये एवें में इनू प्रोटोकॉल मिलता है। ये आपका इसमें कोई कसूर नहीं। आपने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, आपने रसूल सल्लम के फरामीन पढ़े, आपने शरीयत पढ़ी है, आपको इल्म भी नहीं, मगर आपकी किसी खूबी और सलाहियत का वार दूसरे पे चल गया है और वार मनफी किया है, और उसने बदले में हसद की आग में जल के आपसे वो छीनना चाहे कि जो आपको मिला है वो आपके पास ना रहे। अगर उसकी दुआ मांग ली जाए तो ये रशक हो जाता है, अल्लाह इनू इल्म दिता ही मैनू भी दे, इनू माल दिता ही मैनू भी दे, अल्लाह इसको जवानी दी है मुझे भी अता कर, अल्लाह इसको अच्छा रिश्ता मिला है मुझे भी अता कर। तो ये रशक जायज है। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, याद रखिए मेरी 50 साल जिंदगी का तजर्बा ये है, जिन्ना बहुता इल्म आउंदा जांदा लोकां दा हसद उन्ना वधदा जांदा। मालूम नहीं क्यों मैं ये सोचता था बचपन से कि कम अज कम अहले इल्म एक दूसरे के साथ हसद नहीं करते, एक दूसरे के साथ हसद नहीं करते। अच्छा, मैं फख्र से नहीं कह रहा, मिट के कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है ये वाहिद वो ऐसा बड़ा जुर्म है और कबीरा गुनाह है जो मैंने जिंदगी में कभी करना तो दूर है, सोचा भी नहीं। कोई आगे जा रहा है बिस्मिल्लाह, कोई छोटा आगे लग रहा है दुआ दे के अल्लाह इन्हें और मौके दे, कोई किसी भी स्टेज पे है यार, उसमें कोई खूबी है तो रब ने चुना है ना। इसीलिए मैं किसी मस्जिद के खादिम से लेके मुअज्जम तलक, मुअज्जम से लेके कारी तलक, इमाम तलक, खतीब तलक, किसी भी छोटे से यूनिट के ऊपर काम करने वाले इंसान से लेके आखिरी दर्जे के इस दुनिया में बड़े से बड़े खतीब, अदीब, अल्लामा, फहामा तलक, रब शायद अल्लाह के घर में बैठो कभी दिल में मनफी ख्याल नहीं रखा। अच्छा यार हो गया है, अल्लाह और दे, बरकत दे, कोई कमी बेशी हो गई है, अल्लाह माफ करने वाला है, चले हो जाएगा। लेकिन मैंने दुनिया को देखा है, जब से हौसला संभाला है, होश संभाली है, यही नजर आया है आम लोगों की निस्बत अहले इल्म में शायद हसद ज्यादा बढ़ गई। और वो किस किस चीज पे है क्या करूं, मगर इस सूरत की जामियत, अकमलियत वो नोट कीजिए। वह मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, बिलखुसूस जब हासिद हसद कर रहा हो। आग लग के बुझ जाए तो और है, लेकिन जब शार्ट पड़ रही हो, बिजली शार्ट हो, लाइट गई हुई हो, अचानक आ जाए, बारिश हो रही हो, खंबे को हाथ लगाए, उस वक्त जब वो सर्कल शार्ट है आप उसमें फंस गए तो आम हालात से ज्यादा मुश्किल है। जब कोई जुर्म हो रहा हो, जब हादसा हो रहा हो, जब वकूआ हो रहा हो, एक है वकूए के बाद आना, हादसा हो चुका है, एक है उस टाइम पे हो तो उसके असरात कुछ और होते हैं। लिहाजा नजरे बद, चश्मे बद, ये
سامان بندہ خود مہیا کرتا ہے. اس پہ تھوڑی احتیاط کیا کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا انہیں دکھا دکھا کے نمائش مت کیا کریں، بلکہ تھوڑا پردہ داری بھی ضروری ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں اللہ نے کمنگ سون کہہ دیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. یہ نہیں بتایا کسے بنانے لگا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یار فرشتیاں ورگے بھی بول پائے. آپ کو پتا ہے کہ فرشتے ریموٹ کنٹرول ہیں، ان میں حسد، ان میں بغض، ان میں کینہ، ان میں ایسا کچھ نہیں. وہ بھی بول اٹھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ کس کو خلیفت دینے لگا؟ ہم ہیں نہیں. لہذا جو کرنا ہو نا انہوں پہلے ہی مشہور کری جانا. جیڑیاں بکاں شکاں آئیاں نے سوشل میڈیا تے انہاں تے چاڑی جانا، بخائی جانا، میں یہ کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، میں وہاں چلا گیا ہوں. واش روم سے لے کر کے سونے میں بیڈ روم تلک ایک ایک پل کی خبر دینا، فیملی کا بتانا، صحت دکھانا، ڈولے دکھانا، چہرہ دکھانا، حسن دکھانا، اور جو ہوتا نہیں وہ پیش کرنا. تو پھر جو کوئی ساڑ پیا تے انہیں ساڑے چ کچھ کہہ دیتا تے حسد ہو گیا، تو پھر پٹھے ٹنگے گئے. کی کرو گے؟ میں نے صرف ایک مہینے کے اندر ایک نوجوان کو چارپائی پر لیٹا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا، بڑی صحت تھی، جم جاتا تھا. باپ مسجد کا مخالف تھا، سامنے گھر تھا. تو اسے پتا چلا راول پنڈی کا واقعہ ہے کہ یار میرے گھر تے آیا جائے. مجھے مسجد والے کہنے لگے کہ نہ جایا جائے، ایک گھر چنگا نہیں، یہ ساڈا ایک نمبر مخالف ہے. وہ ترلے پاوے رب دا واسطہ جے ایک باری میرا دکھ سن لو. لیکن انتظامیہ نے مجھے روکا نہیں جانا. میں نے کہا اچھا یار کوئی نہیں، اللہ کے سپرد جو ہوگا دیکھی جائے گی. اگر مخالف ہے تو گھر گیا تو کہتا ہے جی میں نے اس بچے کی شادی کی ہے، جس دن سے شادی کی ہے بڑی دھوم دھام سے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، نمائش ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے. آج یہ 21 دن منجی نہ لگا ہے، اور من نہیں مانتا تھا کہ 21 دن میں اتنا صحت مند بچہ. تصویر دکھائی، شادی کی ابھی اتنے دن ہوئے، بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور یہ بالکل ہڈیاں رہ گئی ہیں. تو نظر بد کہاں سے کھا جاتی ہے، کیسے کھا جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی ذرا تھوڑا اپنی طرف سے بھی احتیاط کریں. اور اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر یقین کامل کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بطور علاج 11 آیتیں اتری ہیں. ایک ایک آیت پڑھی جاتی گئی، گیریں کھلتی گئیں، آثار ختم ہوتے گئے، اور جادو جو ہے اور جادوگر ناکام ہوتے گئے. اس کے بعد اگلی سورت قل اعوذ برب الناس. سر جی دیکھیے ذرا، ساری دنیا کو چیلنج ہے اس آیت میں. ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کر کے وار کریں تو میں نے اس سے رابطہ کر لیا ہے جوڑا انہاں سارے انسانہ دا رب ہے. کوئی کہے نا جی فلانا تیرا دشمنی کر رہا ہے، تسی کہتے ہو میں او دے پیو نال تے او دے گرو نال تے او دے استاذ نال میری الیکس لے کے، مینوں پتہ ہے کتھوں بول دے نے، انہاں کی کرنا ہے. قل اعوذ برب الناس، میرے اوپر وار کرنے والے روح زمین کے ساتھ بر اعظموں 249 ملکوں کے اربوں لوگ بھی مل کے اکٹھے ہو جائیں، لیکن میں نے ان کے پروردگار اور پالن ہار سے رابطہ کر لیا ہے، میں اس کی پناہ میں ہوں، لوگ میرا کیا بگاڑیں گے. قل اعوذ برب الناس. کیا تقویت ہے، کیا طاقت ہے. ماجونوں میں وہ نہیں، کشتوں میں وہ نہیں، بڑے بڑے کیپسولوں میں، انجیکشنوں میں نہیں، جو اس جملے میں ہے قل اعوذ برب الناس. توحید ربوبیت، مالک الناس، جو کل کائنات کا بادشاہ ہے. میں نے بادشاہ سے رابطہ کر لیا. سر جی کی خیال ہے جیدہ حکومت نال تعلق ہوئے نا ماڑا گیا. ہمیں سویرے جان دیا سی کالج، ایک موٹر سائیکل والا انہیں پیچھے لکھیا پولیس تیرا نہ دوے. میں تھوڑا جا لال کر کے شیشہ کر کے میں کہا بھاجی نہ تو لبنا تیرا موٹر سائیکل لبنا ہے. کہندا تینوں پیچھے لکھیا دسیا نہیں. میں کہو جی تو آئے گی پھر ویکھاں گے، فی الحال تے تو داڑھ تھلے تے آکڑ انہی کے رکھی دی ہے، گردن چ سریا انہاں کے رکھی دا ہے. وہ پولیس کام نہیں ہوندی، وہ بیچارے آپ رولتے پھردے ہوندے نے. مان ہوئے گا تینوں، بڑا مان ہے نا. کسی چھوٹے سے سیاستدان سے دعا سلام ہو جائے، چودھری سے کسی بدماش سے دعا سلام ہو، اسی فلانیاں دے بندے ہونے ہیں، اسی بڑے چاندے ہیں. گوجرے وال کتے بھی ٹر جانا، ہر بندہ بڑا چاہتا ہے. فیصل آباد آ جو ہر بندہ الیاسے جٹ دا ہے. ادھر چلے جاؤ ہر بندہ چیمیاں دا ہے. تھوڑا جہا اگے نو ٹر جاؤ،
ادھر آ جاؤ باجوے، ادھر چلے جاؤ راجپوت، ادھر آ جاؤ، مان ہی نہیں ہے۔ اس بندے دا قد کاٹ کڈا ہے جڑا کہندا ہو میں بادشاہاں دے بادشاہ تے میں رب اکبر نو کہہ چھڈیا تے رب نے میری گل سن لئی ہے۔ مالک الناس الہ الناس، اس لفظ میں اتنی بڑی ویلیو ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کو میرے رب کے سامنے جھکنا پڑے گا، لیکن میرے رب کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ کنڈ لگنی ہے انہاں دی جڑے میرے مخالف ہیں۔ میرا رب، میرا الہ، میں موحد، توحید پرست، توحید ربوبیت بھی، توحید اسماء و صفات بھی، توحید الوہیت بھی، مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ جو خناس ہوتا ہے نا، یہ ویسے تو بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں تفصیل ہے، میرے اس پہ شاید کچھ آگے چل کے جمعے بھی آئیں جن جنات آسیب جادو پہ، لیکن سب سے طاقتور خناس وہ ہوتا ہے جو آپ کا سایہ، آپ کا قرین، آپ کا ہمزاد ہوتا ہے، اور وہ آپ نے خود پالا ہوتا ہے، کسی اور نے نہیں۔ پتہ جی یہ جو سایہ ہے نا یہ میرا ہے، قرین میرا ہے، ہمزاد میرا ہے، آصاب میرا ہے، یہ آصاب میرے اپنے تیار کیے ہوئے۔ کدی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دل کرتا ہے میں اتنے شادی کر لواں، ایک دل کہندا رہن دے۔ ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں، بہن بھائی بھی کہہ رہے ہیں، رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں، لیکن جیڑا اندر دا قرین ہے نا انہیں بھوک ماری ہے نا اتنے نہ کری، ابا تیرا میں گلاں ہی کر دی، ماں تیری نو پتہ ہی کوئی نہیں، بہناں ساریاں ہیں میں نے۔ بات مانی جائے گی اندر کے قرین کی، جادوگر بیٹھا ہے یہاں پہ، آسیب اندر داخل ہے، یہی لڑکیوں کا مسئلہ ہے، دورے پڑ رہے ہیں، برتن توڑ رہی ہے، عاملوں کو مار رہی ہے، گھر سے بھاگ رہی ہے، کیا ہے وہ جی اینو باہر دی کسر ہے، باہر دی کسر نہیں، خناس دی کسر ہے جڑا اندر ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس کا اٹیک ڈائریکٹ سینے پہ، ڈائریکٹ سینے پہ۔ اس لیے آپ نے عاملوں کو دیکھا ہوگا، مرد ہوں یا عورت ہوں، زیادہ تر یہ جو شیشہ ہوتا ہے نا، ایک تو آئینہ ہے، شیشے کے اوپر تعویذ لکھ کے، انتر منتر لکھ کے، عورتوں کے سینے کے اس حصے پہ رکھ کر کے، پھر اس کو گھما گھما کے اس کی سیاہی غائب کر کے مسل کر کے کہتے ہیں ہن ساری دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے، محبوب تیرے قدماں چ ڈگنا کسی اور پاسے نہیں جانا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں کے اوپر ہونے والا اٹیک۔ دل بدلو کہ حالات بدلیں، ہمارے دلوں نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے۔ میرا دل ہی نہیں مانتا، میرا دل ہی نہیں مانتا، میرا دل وہ نہیں مانتا، مسجد کا پڑوسی ہے میرا دل نہیں مانتا میں جاؤں، رمضان آ گیا میرا دل نہیں کرتا میں روزے رکھوں، اٹھ کے سحری بھی کر لی ہے، اندر کا یار کہتا ہے یار رہن دے، ایڈا لمبا دل ہے، مولوی نے تے اسی گڈی چ بہنا ہے تے اسی چ تے تے سارا دن ایتھے جڑا نا جی ڈھلائی کرنی ہے، اینو کتے ادھر آنا، وہ اندر وسوسہ ڈال گیا۔ لیکن یاد رکھ قبر مولوی کے لیے بھی برابر، تیرے لیے بھی برابر، اے سی کے اندر رہنے والے کے لیے ٹھنڈک کا عذاب، زمہریرہ، اللہ نے جہنم میں برف بھی رکھی ہے جو جلا کر کے رکھ دے، گرمی بھی رکھی ہے جو پگھلا کر کے رکھ دے، لیکن یہاں یاد رکھ اپنے خناس کو کنٹرول کر۔ اگر ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، شریعت کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جس نے دل بنایا اور سینہ بنایا ہے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ اندر کے علاج کرے گا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آسیب جادو کرین انسانوں میں سے ہوں تو بھی رب کی پناہ میں، وار کر کے چھپ جائے اور کہے کہ مینوں لب کے بخاؤ، وہ ڈھونڈ لے گا، وہ جن ہو تب بھی، وہ انسان ہو تب بھی۔ اور یاد رکھیے انسانوں میں بھی جنات ہوتے ہیں، اگر آپ سورہ جن کا مطالعہ کریں تو پتہ لگے گا کہ کیا ہے۔ یہ سورت ادھر پڑھی گئی، 11 آیتیں مکمل ہوئی، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کے اثرات زائل ہوئے اور ختم ہوئے۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتا دوں، اپنے اپنے یقین کی بات ہے، دنیا میں کوئی اور چیز یا کلام نہ اترا ہوتا، صرف یہ 2 صورتیں ہی ہوتی تو ہماری حفاظت کے لیے کافی تھی۔ وہ مقام ہے ان آیتوں، اور اللہ نے اختتام کیوں کیا اس پہ؟ سورہ فاتحہ میں بھی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات
یہاں بھی توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، ادھر جو ہے وہ راہ مانگی گئی، پناہ مانگی گئی۔ گمراہ نہیں ہونا چاہتا، مجھے کوئی گمراہ کر کے بھٹکا کے لے جائے میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کوئی اپنا بنا لے تیرے سے دور کر دے میں نہیں جانا چاہتا، میں نیک لوگوں سے ہٹ کے کسی اور کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا۔ اگر کوئی جن جانات آسیب جادو کے ذریعے اللہ مجھے تجھ سے دور کرے تو میں دور نہیں ہونا چاہتا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ جیسے بچہ بھاگ کے ماں کے پاس آتا ہے، مرغی کے بچے اس کے پروں کے نیچے جاتے ہیں، چیل ہو یا کوا ہو، ان کا یقین ہوتا ہے کہ ماں بچا لے گی۔ اگر آپ کا اور میرا یقین ہوتا تو ہم رب کے در پہ آتے، در در پہ نہ جاتے۔ جس کے پاس یہ دو صورتیں ہیں وہ اٹھ کے در در پہ دھکے کھائے تو کیوں کھائے؟ محبوب کو جب بھی دکھ آتا کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نماز میں گئے آخری دو صورتیں پڑھی، نماز میں گئے رب کا قرآن پڑھا، اللہ کے گھر میں آئے رب سے رجوع کر لیا، اللہ کی پناہوں میں خود کو لے آئے، اللہ کی حفاظت اور کسٹڈی میں دے دیا، اللہ کے شملے اور سائے میں آ گئے، اللہ کے حوالے کر دیا، خود کو رب کی سپرد کر دیا۔ اور جو چیز رب کی سپرد کر دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان دو صورتوں کو گلے کا تعویذ مت بنائیں، اسے پڑھا کریں۔ ان صورتوں کو پڑھ کے حضور دم کرتے تھے، انہی صورتوں کو پڑھ کے میرے محبوب رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے 7 سورہ اخلاص ملا کے ان تینوں کو پڑھ کے یوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے وجود پہ یہ پھیرا کرتے تھے۔ اس کو عادت بنا لیں اور پھر معاملہ رب کی سپرد کر دے، پھر وہ جانے اور اس کے معاملات جانے۔ اگر پھر بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ میرے رب کی رضا، وگرنہ میرا یہ یقین ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی پاور، دنیا کا کوئی دشمن، بڑے سے بڑا منافق، چھپا ہوا کوئی وار کرنے والا، کالے وار کرنے والا، جادو کرنے والا، انشاءاللہ انہی صورتوں کے تحت میں ایک آخری نقطہ جو میرے 2-4 منٹ باقی ہیں ان میں ذکر کر دوں کہ اگر کسی کو آپ پہ بہت زیادہ پیار آ رہا ہو، محبت جتا رہا ہو، بھلے سگی بیوی ہو، شوہر ہو، سگا بھائی ہو، بہنیں ہوں، رشتے میں کوئی قریبی ہو، اور بڑی محبتیں جتا کے خلاف حقیقت، یعنی کہ پہلے ایسے نہیں لیکن کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ منافق جب بھی وار کرتا ہے تو قریب ہو کے پیار کر کے کرتا ہے۔ دشمن دشمنی میں اعلان نہیں ہے، للکار کے آتا ہے، للکلا مار کے ہوشیار رمی بھی میں آنا ہی تیار رمی، اور منافق پیار کا اظہار کرے گا۔ میرے پاس جتنے بھی کیس آتے ہیں، حالانکہ میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن ان میں سب سے بڑی چیز جو دیکھنے میں ملتی ہے، وار ہوا ہے کہاں پہ ہوا ہے، وہ جی پتہ نہیں کیڑا تویز پہ آیا ہے دے گردے رہ گئے۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ سٹرابری کا بغیر موسم کے جوس، ملک شیک، کتوں آندا ہے؟ فلانے تو شہر میں مشہور ہے، پورا سال سٹاک رکھتے ہیں، بے موسم پھل کا ملک شیک بنا کے دیتے ہیں۔ اتھو تواڈے لئی منگایا بھی، اج کیوں منگایا؟ اج موسم چ منگاؤندے ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ چیز ڈال کے دے دی گئی ہے جو گردوں پہ بیٹھ گئی ہے، زہر دے دیا گیا ہے، کالا جادو ہے، پلا دیا گیا ہے، لکھنے والے نے تعویذ لکھ کے دیا ہے، تعویذ میں زہر ہے، اور اس کے منہ میں سے جھاگ چھٹے ہوئے ہیں، کوئی میدا واش نہیں کرواتا۔ تو اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو جہاں آپ نے باقی علاج کروانے ہیں فوری طور پہ جا کر کے ایک دفعہ چیک کر کے اس شخص کا میدا واش کروا دیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے، دنیا سے لٹنے کی بجائے، توحید کو ضائع کرنے کی بجائے، در در کی خاک چھاننے کی بجائے، اور اپنے عقیدے کو کمزور کرنے کی بجائے، قرآن کے ساتھ، رحمان کے ساتھ اور معوذتین ان صورتوں کے ساتھ جوڑیے۔ لوگوں کے وسوسوں میں مت پڑیے، ہو جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ وہاں نہیں ہے، یہ آیتیں حقیقت نہیں، قرآن کا حصہ ہی نہیں، ایسے بنا دیا۔ تو یہ قرآن ہے، یہ برحق ہے، یہ شفا ہے، منزل من اللہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ باتیں ختم نہیں ہوتی، تفسیرات ختم نہیں ہوتی۔ ہم سے پہلے اسلاف نے 1400 سالوں سے اس کی تفسیر شروع کی، وہ مکمل نہیں ہوئی، ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، میں بھی حصہ ڈال رہا ہوں۔ ہمارے بعد بھی قیامت تک آنے والا ہر عالم، خطیب، داعی، مبلغ، استاذ، وہ جو بھی آئے گا وہ اپنا حصہ ڈالے گا، لیکن یہ بحر بے قراں، یہ اس کے کنارے کوئی نہیں ہے، کسی جگہ جو ہے اس کی وسعتوں کو کوئی پا نہیں سکا، لیکن اس کے فیض کو حاصل کیجئے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جوڑیے۔ آج کے بعد اس کے ساتھ دم والا، پڑھنے والا اور شفا والا
معاملہ ایمان اور یقین کے ساتھ جوڑیے، انشاءاللہ العزیز آپ اپنی زندگیوں میں فرق محسوس کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جن احباب نے آنا تھا نہیں پہنچ سکے، بتایا گیا مجھے، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے، اللہ دام دل میں سخن قول فعل عمل شرکت برکتیں دے، اور جس معلم نے اس خیر کو چلایا ہے یا جہاں سے یہ اثر لیا ہے، اللہ یہ سلسلے پچھلے ہمارے اسلاف تلک قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اس کو خیر کا باعث بنا دے۔ اور جن احباب نے پڑھا ہے ان سب کو بھی مبارکباد۔ اور آگے جو حدیث پاک کا سلسلہ بلوغ المرام کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ نشانے کو اگر کسی نے پانا ہے اور ٹارگٹ پہ ہٹ کرنا ہے اور مرام تک پہنچنا ہے تو پھر یہ بلوغ المرام یہ پڑھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھیے، انشاءاللہ جنت آپ کا مرام ہے، اللہ رب العزت مرام ہے، رضا مرام ہے، اور جنت مقام ہے، اس کو پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اس کاوش اس محنت کو قبول کرے اور اس میں برکتیں دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔